وہ کہہ رہے کہ مجھے بہت پسند آیا جلسہ سالانہ، بہت اچھا آرگنائز تھا، اور چاہیے کہ مکمل طور پہ مسلمان کی جو امت ہے سارے جو ہیں ایسا اس کا جو ہے اس کو ایگزامپل کے طور پہ لیں۔ اسی لیے تو حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے کہ، اور آپ کو الہام بھی ہوا تھا کہ تمام مسلمانوں کو جمع کرو اللہ دین واحد۔ تو ایک دین ہے، اس پہ جمع ہونے کے لیے ایک ہی ہاتھ ہے جو اس زمانے میں اکٹھا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسیح علیہ السلام ہے۔ اس لیے جب ان کے پیچھے چلیں گے مسلمان تو تبھی اکٹھے ہو کے ایک ہو کے تو یہ مثالیں پیش کر سکیں گے، نہیں تو بکھرے رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے، اور کوئی حل نہیں ان کے لیے۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے ان کو اپنے ملک میں بھی کہ اسی طرح تمام مسلمانوں کو اکٹھا کریں، اور خود بھی سوچیں کہ احمدیت کا یہ اگر نمونہ ہے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں تو پھر ہمیں ان کو عمل کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جلسوں میں کتنی دفعہ آ چکے ہیں یہ پہلے؟ ہاں جی، کہتے ہیں کہ ہر دفعہ آتا ہوں۔ شکل دکھائے ذرا اپنی۔ ہاں پہچان لیا، کچھ دبلے ہو گئے یہ۔ کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے 66 سال میں بوڑھے ہو گئے یہ۔ حضور پیتا تلikosi samo sa 66 ostario? آپ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں ابھی اور ہے ٹائم بوڑھا ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ 1995 میں میں نے عہد کیا تھا اپنے آپ سے کہ جب میں پینشن میں چلا جاؤں گا تو میں اپنا باقی سارا ٹائم جو ہے زندگی جو ہے جماعت کے لیے وقف کر دوں گا، اور اس کے بدلے میں میں کچھ نہیں جماعت سے مانگوں گا کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ An Ahmadi from Kyrgyzstan expressed his sentiments, which were translated by the Murabbi Silsila. کہہ رہے کہ میرے پہلے دفعہ حضور کے پیچھے نماز پڑھا ہوں یہاں آ کے، اور پہلے دفعہ جلسہ میں شامل ہو رہا ہوں، اور سب سے زیادہ جو میں نے فیل کیا ہے وہ یہ کہ حضور کے پیچھے جب میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایسا لذت آیا نماز میں کہ جیسے کہ نماز پڑھ رہا تھا فرش میں مجھے گر لیا تھا، اور کبھی بھی میں نماز ایسا نہیں پڑھا تھا۔ پہلی دفعہ نماز میں مجھے رونا آیا، اور وہ حضور سے ایک انرجی میں نے محسوس کیا تھا۔ اسی اردو یہاں سیکھو، روزانہ پڑھا کرو تھوڑی کتاب، ملفوظات پڑھ لیا کرو، آسان ہے، اس سے علم بھی بڑھے گا، اردو بھی بہتر ہو جائے گی۔ An Uyghur Muslim woman in attendance mentioned about the state of the Uyghur Muslims and asked for Hazur's advice. ظلم کے خلاف حکومتوں کو یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہم تو اس کے خلاف بات کرتے ہیں نا، ہمارا طاقت ہے نہیں طاقت سے روکے ظلم کو، ہاں حکومتوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے ہیں، اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں ظلم کو روکیں۔ بہرحال اور حکومت کو چاہیے گورنمنٹ اپنی بھی لیں یہ کہ یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، اس لیے ہم رکھتے ہیں، باقی مسلمانوں کو نہیں چھیڑتے، لیکن بہرحال جو بھی ہے ظلم کے خلاف جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بھی اٹھاتے ہیں، کئی موقع پر ان کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے ہم نے۔ یہ لوگ بھی چاہیے نا، ان کو سب کو دعا بھی کریں اور اپنی کوششیں بھی کریں، اپنے لیڈر بنائیں، اور باقاعدہ نمائندگی ہو نسل قوم، تبھی اپنی جان چھڑا سکتے ہیں ان لوگوں سے، نہیں تو یہ مسلمانوں کو بھی تو اکٹھے ہونا چاہیے نا۔ بجائے فساد اور لڑائی کے ایک حکمت سے اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل کے حالات میں مسلمانوں کو لوگوں کا حق ملنا چاہیے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی جو کوشش ہو سکتی کرنی چاہیے، لیکن آرگنائز ہو کے، صرف کیونکہ جنگوں میں تو پھر اور ظلم کریں گے، وہ ان کے پاس طاقت ہے، اس لیے حکمت سے کرو، اور یہی حکم ہے کہ جب زیادہ ظلم ہو رہا ہو تو وہاں سے ہجرت کا، جو اگر ہجرت کے امکانات نہیں ہیں تو پھر اصحاب کہف کی طرح زندگی گزارو کچھ عرصہ، پھر پالیسی بنا کے حکمت سے پھر اپنی مسائل حل کرو۔ بہرحال دعا سب سے ضروری ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، یہ بھی دعا کریں، اور وہاں کے لوگ بھی اللہ فضل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔